سورہ فاتحہ کے اخیر میں بھی دعا دی آمین، لیکن وہ دعا غیر قرآن ہے اور بہت آہستہ ہے اور بہت چھوٹی سی ہے اور دو فرقوں کے خلاف ہے، مغضوبین الضالین۔ اور یہاں پر دعا میں بھی ترقی ہے، تفصیل ہے، دعا میں کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہے، نسیان اور بھول، فرمایا معاف فرما۔ کبھی کبھی گزشتہ امتوں پر بڑے بوجھ چلے تھے، گناہ کر لیتے تھے، دروازے پر درد ہو جاتا، کپڑا پلیت ہو جاتا، کینچی سے کاٹا جاتا، جسم ناپاک ہو جاتا، کورٹنا پڑتا، صرف دھونا کافی نہیں تھا۔ اے پروردگار نہ ڈالے ہم پر ایسا بوجھ جیسے ڈال چکے تھے ہم سے پہلے لوگوں پر، اور اے پروردگار نہ ڈالے ہم پر ایسا کہ ہم سے طاقت نہ ہو اس کے اٹھانے کی۔ واعف عنا، عفا یعفو کے معنی درگزر کرنا۔ اب درگزر تو کر لیا، لیکن یاد ہے مجھ کو سارے ہجر کے صدمے ظالم، اور بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کے صورت تیری۔ تو غفران کی ضرورت ہے۔ غفر کے معنی ہے پٹی رکھنا، پٹی رکھنا۔ جیسے ایک شگاف ہو گیا، آپ اس پر کوئی چیز رکھتے ہیں کہ نظر نہ آئے۔ اور رحم کے معنی ہے مالا مال کرنا۔ عام طور پر آدمی کہتے ہیں میں نے معاف کیا ہے لیکن سامنے مت آؤ، معاف کیا ہے لیکن میرے ساتھ لین دین نہیں کرو، بس یہ پہلا درجہ ہو گیا واعف عنا کا۔ جب واغفر لنا بھی ہو تو اس جرم کا بھی تحمل کرے اور اس کے بدلے میں ہمیں مالا مال بھی فرمائے۔ جب یہ تین طرح معافی مل جائے گی تو اب کفار پر مدد ملے گی۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ مسائل سمانیہ مہمہ میں تھی، لیکن حقیقت میں تشریح اور تفسیر ہے مغضوبین کی۔ اس لیے بنی اسرائیل سے 3 دفعہ خطاب ہوا، افباؤ بغضب علی غضب، تقریباً 3 دفعہ آ گیا۔ سورہ آل عمران مضامین وہی ہے، توحید، رسالت، آخرت، صداقت کتاب، صداقت الرسول، اور جہاد و انفاق، آداب اور تنظیم، لیکن اس میں روئے سخن جو ہے وہ نصارہ کے رد میں ہے، عیسائیوں کا رد ہے، اور اس میں یہود کا رد تفصیلاً۔ مغضوبین کی تشریح و تفصیل اور ان پر کامل رد میں بقرہ ہے، اور ضالین کی تفسیر اور تشکیل اور مکمل رد نصارہ آل عمران میں ہے، اور منعم علیہم انعام یافتگان ان کی تفسیر سورۃ النساء میں، اور تینوں کا ملا جلا رد مائدہ میں ہے، اور معافی مانگنے کا طریقہ انعام میں ہے، اور تسلی آراف میں ہے، اور غنائم، فتح و شکست کی تفصیل انفال میں ہے، کفار و مشرکین سے برأت توبہ میں ہے، مشہور شبہ کا رد سورۃ یونس میں ہے، 3 انبیاء کے تذکرے سے نوح، موسیٰ، یونس، اور 7 پیغمبروں کی تفصیل سے رد ہے سورۃ ہود میں، اور انبیاء غیبداد نہیں، متصرف نہیں، مشکلات حل کرنے والے نہیں، سورۃ یوسف دیکھو، اور قیامت برحق ہے رات، یہ گزشتہ انبیاء کا پیغام ہے سورہ ابراہیم، اور وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے سورۃ ہجر، اور وہ 4 ابد الآباد کے لیے محرمات اور ان کی سورۃ نحل، اور بیان کرامات اور معجزات کا بنی اسرائیل، اور کرامات کی تفصیل کہا، اور یہ کہ انبیاء اور مرسلین غیبدان نہیں، اور نہ وہ اولاد لے سکتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں، سورۃ مریم، اور سورۃ طٰہٰ میں بتایا کہ انبیاء پریشان ہیں، دیکھو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے تنگ ہے، اور سورہ انبیاء میں کہا کہ تمام انبیاء اور مرسلین پریشان رہے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، مائی مریم،
خلاصہ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن. بچنے کا طریقہ سورۃ حج عبادت مخلصہ. اوصاف مومنین پیدا کرنے ہوں گے 10 سورہ مومنون. دفع فحشاء عن المعاشرہ سورۃ النور اور اس پر قواعد اور ضوابط. قرآن واقعی معجزہ ہے اور اس کے 4 قسم کی تفصیل سورہ فرقان. یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. سورۃ شعراء انبیاء اور مرسلین مسئلہ توحید کے لیے مبعوث ہوئے سورہ نمل اور اس پر بمزید بتشریع سورۃ قصص. امتحان برحق ہے عنکبوت. فتح آخرکار اہل حق کی ہوگی سورۃ الروم. خالص عبادت اللہ کی ضروری ہے الف لام میم سجدہ. گزشتہ انبیاء اور عقل مندوں نے یہی نصائح کیا سورۃ لقمان. اور جنگ احزاب کی تفصیل احزاب. قیامت برحق ہے قاطر و صبا اور اس پر شہادت انبیاء سابقین کی سورۃ یاسین. ملائک کی صافات. قرآن کی اور جنات کی صاد اور زمر. اور وہ 7 سورتیں جو 4 مسئلے میں ہیں. توحید اللہ کا ثابت ہے عقلاً نقلاً اور رسالت بغیر شبہ اور بے غبار ہے. قرآن سچا معجزہ ہے. قیامت برحق ہے. یہ عقیدہ مومن لگے. حامیم مومن اور اللہ کی عبادت کرے. حامیم سجدہ. مسلمانوں سے مشاورت کرے سورۃ شعراء شورا. اور ملمہ سازی نہ کرے زخرف. اور اللہ جل جلالہ کفار کے کنڈرات کر دے گا جاسیہ. دھنگے اڑا دے گا بخار. اور آخری نصائح اور ان کے گھر اور آبادی چٹیل ویران میدان ہو جائے گے آفتاب. پیغمبر کی بعثت جہاد کے لیے سورہ محمد. فتح آخرکار مسلمانوں کی ہوگی سورہ فتح. انا فتحنا لک فتحا مبینا. 4 طرح کی فتح ہے. مغفرت الذنب پہلے رکوع میں. اتمام النعم دوسرے رکوع میں. الثبات علی الہدایہ تیسرے رکوع میں. نصرت معذرہ چوتھے رکوع میں. فتوحات کے بعد اصلاح العباد کی ضرورت ہے. سورہ حجرات. آواز نہ اٹھاؤ, دور سے قریب سے نہیں پکارو, نام نہ بگاڑو, بدگمانیاں نہیں کرو, کھوج نہ لگاؤ, غیبتیں نہیں کرو. یہ تمام معاشرے میں لڑائی پیدا کرنے والے قبائح سے منع فرمایا حجرات میں. اس کو کہتے ہیں اصلاح العباد تاکہ فتح قائم رہے دائم رہے. اور قیامت کا بیان سورۃ قاف, زاریات اور نجم, طور. مختلف طریقے سے قیامت. بیان نعم قمر, بیان نقم و نعم مشترک رحمان. 3 فرقوں کا والہانہ ذکر. اول درجے کا اوسط و آخری. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. واقعہ. اور جہاد و انفاق کی تاکید حدید. اور معاشرے سے منکرات اور رذائل ختم کرنا سورہ مجادلہ. اور مسلمانوں کا ایمان امتحان یقینی ہے ممتحنہ اور زبردست قسم کا حشر ہونے والا ہے سورہ حشر. اور مسلمان سخارا رہے اور جہاد سے منہ نہ موڑے سورۃ صف. اور انہی مسائل کی تاکید شاعر اللہ سے سورہ جمعہ. اور آخر منافق اس میں قسم قسم کا شک ڈالیں گے لیکن 4 قاعدے تغابن میں ہیں, ان کا خیال رکھو. اسی سے تحریم اور طلاق نکاح محفوظ ہوں گے. اور وہ 11 دلائل عقلی اللہ کی وحدانیت کی سورہ ملک. مسئلہ دین میں نرمی بالکل نہ کرے سورہ قلم. وَدُّوا لَوْ تُدْحِنُ فَيُدْحِنُونَ. تھوڑی سی یونس علیہ السلام سے ہوا تھا تو کتنی تکلیف پیش آئی. اور باغ والوں کو دیکھو, ان کی ذرا سی نیت بدل گئی, پورا باغ جلس گیا. قیامت برحق الحاقہ و معارج. یہی تقریر نوح علیہ السلام نے کی, یہی جنات نے سنی, یہی آپ کو تاکید ہے سورہ مزمل مدثر قیامہ. اور قیامت کے بعد نعمت دہر نقمت مرسلات. پھر قیامت چونکہ ایک تفصیلی معاملہ ہے, نبا نازعات عبسا تکویر انفطار متففین. گزشتہ امتوں میں مستحکم عقیدے والے کامیاب رہے. بروج. اس امت کو بھی دعوت ہے سورہ طارق. خدا کے نام اور صفات کا خیال اور ادب کرے. اعلیٰ اوقات اور دلائل قدرت سمجھنا ضروری ہے. غاشیہ. اوقات کا احترام ضروری ہے سورہ فجر. شہری مسائل میں نظم و ضبط ضروری ہے. بلد.
سورج اور چاند، رات اور دن گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور نبی برحق ہے اور قیامت آئے گی۔ سورۃ الشمس، سورۃ اللیل۔ اور اے پیغمبر آپ کی ذات و صفات عالی ہے اور آپ کی تسلی اور تطمین ضروری ہے دعا۔ اور سورۃ علم نشرح، اشیاء عالم گواہ ہے، انجیر اور زیتون اور مکہ اور کوئی دور کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس پر مزید آپ کی نبوت کی شہادت ہے اور پہلی وحی سورہ علق۔ قرآن عظیم معجزہ ہے، سورہ قدر گزشتہ معجزات سے منہ موڑنے والے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب بینہ، بیان قیامت، زلزال اور بندوں کی بے وفائی کا شکر، عادیات، قیامت کا ایک مختصر نقشہ قاریہ۔ مال و دولت کام نہیں آئے گی جب انسان قبر جائے گا، ایمان کی ضروری ہے تکاثر۔ اور وہ مختصر صورت جس میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے، سورہ والعصر۔ اور جو بھی شاعر اللہ کی توہین کرے ذلیل ہوگا۔ ابرہہ کو دیکھو تس نس کیا ہاتھیوں سمیت، سورۃ فیل۔ اور اے مکے والو احترام کرو کعبۃ اللہ کا تاکہ تم اللہ کی خاص عبادت کر سکو، سورہ قریش۔ ذرا ذرا سی چیزیں روکنا آخرت کے منکر کا کام ہے معاو۔ آپ کو بہت بڑی خیر دے دی گئی، انا اعطیناک الکوثر، یہ پیغمبر کا پروگرام۔ وفصل لربک، یہ وانحر، یہ پیغمبر، انا اعطیناک الکوثر پیغمبر کا مقام، فصل لربک وانحر پیغمبر کا پروگرام، ان شانئک هو الابتر پیغمبر کے دشمنوں کا انجام۔ تو دشمن آپ کے خدا کے دشمن کافر، ان کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، صرف تبلیغ آپ کا کام ہے۔ مدد و نصرت ہم بھیجیں گے، سورۃ نصر۔ اور جنہوں نے آپ کی بدگوئی کی ان کا انجام سامنے ہے، سورۃ لہب۔ اور اصل مسئلہ توحید بالاجمال اور نہایت مدلل و مفصل، سورہ اخلاص۔ حواسد سے بچنا ضروری ہے، فلک، وساوس و خناس سے بھی بچے، سورۃ والناس۔ یہ قرآن کے خلاصے سارے کے سارے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئے۔